مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا، اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، اثبات سے کے ساتھ ہے، ثابت کرنا کہ اثبات الرسالہ کہ الجہاد فی سبیل اللہ اور الانفاق فی سبیل اللہ۔ سورت انہی چار مضامین کی بنیاد پر ہم آسانی کے لیے چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کوئی حدیث میں نہیں آئی اور نہ ہی یہ کسی کتاب میں، یہ صرف مضمون کو دیکھ کر ہی ہم نے یہ جو سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں انہیں ہم نے تقسیم کیا ہے تاکہ مخاطب کو یہ مضمون آسانی سے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اصل مقصد قرآن کو سیکھنا ہے، اور اسی سیکھنے کے لیے ہم کہ قرآن مجید کی ان آیات کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ مخاطب کے ذہن میں یہ مضمون بیٹھ جائے کہ 1 سے 96 تک ان آیات میں توحید کا مضمون ہے، پھر آیت نمبر 97 سے 176 تک اس میں رسالت کا مضمون ہے، اور آیت نمبر 177-53 تک اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا مضمون ہے، اور 254 سے آخر تک اس میں انفاق مال لگانے کا مضمون ہے۔ پہلا حصہ جو 96 آیات ہے اور اس میں پہلا مضمون اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے، اسے ہم نے آسانی کے لیے 3 باب میں ہم اسے تقسیم کرتے ہیں، اور اگر آپ آیات کو دیکھیں گے تو بالکل وہ مضمون وہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ باب اول 20 آیات، اس میں ان 3 گروہوں کی صفات بیان کی جاتی ہیں جن 3 گروہوں کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً ہوا تھا، یہاں پہ ان کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ سورت کے آغاز میں پہلے قرآن مجید کی ترغیب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر کہ المتقین جو منعم علیہم ہیں ان کی 5 صفات بیان کی گئیں۔ پہلی صفت ایمان بالغیب یا الذین یؤمنون بالغیب، دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، تیسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور 5ویں صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ حکم دنیاوی ان لوگوں کا دنیا کا حکم کیا ہے؟ دنیا میں یہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ لوگ دنیا میں یہ کیسے لوگ ہیں تو آپ نے کہنا ہے یہ 5 صفات جن لوگوں میں آ گئیں وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ لوگ انہیں ہدایت پر کہیں یا نہ کہیں، لیکن رب کی جانب سے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور ان کی آخرت کا حکم کیا ہے؟ یہ لوگ کامیاب ہیں، کہ آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرا گروہ جو سورہ فاتحہ میں تھا، مغضوب علیہم، یہاں پہ 2 آیات میں ان کی تفصیل بیان کی گئی کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ضد اور عناد کی وجہ سے، یا کفرو کا ایک معنی چھپانے کو بھی کہتے ہیں، جیسے میں نے کل زمیندار بتایا تھا، تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپایا ضد اور عناد کی وجہ سے، جیسے یہودیوں نے حق چھپایا تورات اور انجیل میں اللہ کے پیغمبر کہ ان کی صفات وہ ذکر تھیں کہ یہ آخری پیغمبر کی یہ نشانیاں ہیں، لیکن انہوں نے حق کو چھپا لیا ضد اور عناد کی وجہ سے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے اگر ہم یہ لوگوں کو کہہ دیں تو ہماری جو سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمارا مقام اور ہمارے رتبے میں فرق آ جائے گا، اور پھر لوگ جو ہے وہ تو انہی کی بات مانیں گے۔ تو کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ضد اور عناد کی وجہ سے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب، کہ انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کیا ہے، جبکہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق چھپایا ضد اور عناد کی وجہ سے، جیسے یہود، دونوں مراد ہے۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آیا آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کا حکم دنیاوی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دنیا میں اللہ نے ان سے اسباب ہدایت وہ سلب کر لیے، چھین لیے، اور حکم اخروی ولہم عذاب عظیم۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں سے جی تیسرا گروہ جی ان کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں یہ گروہ ضالین کے نام سے ذکر تھا، ضالین کے نام سے ذکر تھا۔ یہاں پہ ضالین کا مصداق منافقین ہے۔ ضالین کا ایک مصداق یعنی ان سے مراد نصارہ بھی ہیں اور ضالین سے مصداق منافقین بھی ہیں۔ یہاں پہ ان آیات میں آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک منافقین کی 10 صفات بیان کی جاتی ہیں۔ یہ صفات آپ لوگ پہلے اجمالاً یہ نوٹ کر لیں۔ منافقین کی 10 صفات یہاں پہ ان آیات میں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ پہلی صفت یہ ہے آیت نمبر، یہ پہلی صفت یہ آیت نمبر 8 میں، یہ قول اور قلب میں تضاد، یہ قول اور قلب یعنی ظاہر اور باطن میں تضاد۔ بظاہر کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو پہلی صفت قول اور قلب میں تضاد ہے، زبان سے ایک بات کہتے ہیں جبکہ قلب میں وہ چیز نہیں ہے، دل میں وہ چیز نہیں ہے۔ دوسری صفت دھوکے باز ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دوسری صفت دھوکے باز ہے۔ یہ 10 صفات، یہ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک یہ 10 صفات ہم ذکر کریں گے۔ تو پہلی صفت قول اور قلب میں تضاد، دوسری صفت دھوکے باز ہے، تیسری صفت عدم شعور، ان میں شعور نہیں ہے، وما یشعرون، جو قرآن آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہوا ہوگا اور آیت نمبر آپ لوگ خود نوٹ کرتے جائیں، آیت نمبر 9۔ چوتھی صفت یکذبون، چوتھی صفت فی قلوبہم مرض، دل میں نفاق کا مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، نفاق منافقت، دل میں ان کا مرض ہے نفاق کا۔ پانچویں صفت یکذبون، آیت نمبر 10 میں جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ چھٹی صفت یہ کام فساد کا اور دعویٰ اصلاح کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کام فساد کا اور دعویٰ اصلاح کا، کام کرتے ہیں فساد کا اور دعویٰ کرتے ہیں اصلاح کا، یہ چھٹی صفت ہے۔ ساتویں صفت صحابہ کرام کو بے وقوف کہنا، یہ منافق کی صفت ہے کہ وہ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ آیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے۔ یاد رکھیں یہ جو لوگ اپنی مرضی سے، حالانکہ ہم نے ٹائم 9:45 مقرر کیا ہے، تو جو لوگ اپنی مرضی سے آن لائن ہوتے ہیں 10 بجے، جن کا دل چاہتا ہے، جن کا دل چاہتا ہے 10 منٹ بعد، تو یاد رکھیے یہ ایک تو یہ قرآن کا ادب نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یاد رکھیں جب آپ شروع سے لیکچر سنیں گے نہیں، اسی لیے میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لنک جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی نہ کروں، یہ ریکارڈنگ والی۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے شاید جن کی سوچ یہ ہو کہ چلو ٹھیک ہے اگر ہم سن نہ بھی لیں ریکارڈنگ سن لیں گے، لیکن یاد رکھیں یہ اس سے آپ پھر قرآن نہیں سیکھ سکیں گے۔ ساتویں صفت صحابہ کرام کو بے وقوف کہنا۔ آٹھویں صفت کہ ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرنا، جبکہ کافروں کے سامنے کفر کا اظہار کرنا، یہ آٹھویں صفت ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یہ آٹھویں صفت ہے۔ نویں صفت کہ ایمان والوں کا مذاق اڑانا، اور وہ ہے انما نحن مستہزئون، منافق کی نویں صفت کیا ہے؟ ایمان والوں کا مذاق اڑانا۔
10वीं सिफत यामहून, हैरान और परेशान होना, या बाल्फाज दीगर दिल के अंधे हैं, इनके दिल अंधे हैं। हासिल माना हैरान और परेशान होना, हैरान और परेशान होना। हुक्म दुनियावी मुनाफिकीन का ये है आयत नंबर 16 में। जी आयत नंबर 16 में वो क्या है, उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालत बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये इनका हुक्म दुनियावी है। वो क्या है, ये वो लोग हैं, उलाइक इसमें इशारा, आगे सिफात गुजर चुकी। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालत बिल-हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को पसंद किया। इनकी तिजारत ने कोई फायदा नहीं किया और नहीं है ये हिदायत याफ्ता। जब तक इनमें ये सिफात हैं ये कभी हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते। ये इनका हुक्म दुनियावी है। और हुक्म उखरवी आयत नंबर 10 में वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो जो नूर मोहम्मद ने अज़ाबुन अज़ीम का माना किया, वहां पे अज़ाब बड़ा था, जबकि मुनाफिक इसका ज़रर काफिर से ज्यादा है, इसलिए इनके लिए अज़ाब वो सख्त है उनके मुकाबले में। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। याद रखिए मुनाफिकीन ये मदीना मुनव्वरा में नहीं थे, ये मक्का मुकर्रमा में नहीं थे। मक्का मुकर्रमा में सिर्फ 2 किस्म के लोग थे, या बिल्कुल खालिस मोमिन और या खालिस काफिर। जबकि मदीना मुनव्वरा में ये तीसरा ग्रोह ये भी पैदा हुआ, और वो था मुनाफिकीन का। ये लोग बज़ाहिर लिबादा इस्लाम का, लेकिन दर हकीकत ये मुनाफिकत से काम। फिर मुनाफिक 2 किस्म पर है। इमाम तिरमिजी ने जामे तिरमिजी में, सुनन तिरमिजी में कि उन्होंने एक जगह पे निफाक की 2 किस्में जिक्र की हैं, जो जहाँ पे उन्होंने मुनाफिक की अलामात जिक्र की हैं। आयतुल मुनाफिक सलासुन, ये मुनाफिक की बड़ी निशानियां वो 3 हैं। तो उसी हदीस के नीचे जब इमाम तिरमिजी वो तफसीरा करते हैं कि इमाम तिरमिजी अल-मुतवफ़ा 279 हिजरी, 279 हिजरी में ये इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। कुतुब सित्ता में जो 6 किताबें हैं हदीस की मशहूर, वैसे तो हदीस की सैकड़ों किताबें हैं, लेकिन यहाँ पे बरसगीर पाक व हिंद में जो 6 किताबें मशहूर हैं, उनमें एक जामे तिरमिजी भी कहते हैं और सुनन तिरमिजी भी कहते हैं। तो उसमें उन्होंने हसन बसरी का कौल, उस बड़े ताबी का कौल जिक्र किया है कि हसन बसरी फरमाते हैं अन निफाक व निफाकान, मुनाफिकत ये 2 किस्म पर है। ये एक मुनाफिकत, एक एतिकादी मुनाफिकत है, एतिकादी निफाक है, और एक अमली मुनाफिकत है। एक एतिकादी निफाक और एक अमली निफाक, यानी एक वो निफाक है, मुनाफिकत है जिसका ताल्लुक अकीदे के साथ है। एक शख्स बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है, लेकिन दिल में उसका वैसा ही कुफ्र है जैसा अबू जहल का है, जैसा अबू लहब का है। और एक है अमली मुनाफिक, कि वो दिल से तो वो मोमिन है, वो अल्लाह और रसूल को मानता है, लेकिन जो मुनाफिक की सिफात हैं वो मुनाफिकत की सिफात उसमें है, जैसे झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना। या इसी तरह सूरह बकरा में यहाँ पे मुनाफिक की ये 10 सिफात ये गुजर चुकी। झूठ बोलना, कौल और कल्ब में तजाद होना, धोखेबाज, इसी तरह ईमान वालों के सामने ईमान का इजहार करना, काफिरों के सामने उनका इजहार करना, मोमिनों का मजाक उड़ाना, ये मुनाफिक की सिफात है। सिर्फ सूरह बकरा में, सूरह तौबा में कि आयत नंबर 38 से आयत नंबर 90 तक, कि आयत नंबर 38 से आयत नंबर 90 तक ये 52 आयत हैं। सिर्फ इन 52-53 आयत में मुनाफिकों की 63 सिफात जिक्र की गई है। सूरह तौबा उसने बिल्कुल मुनाफिकीन को जड़ से, मुनाफिकत को जड़ से उखेड़ा है।
اور منافقوں کو ایکسپوز کیا ہے۔ تو منافق یہ مکہ میں نہیں تھے، یہ مدینہ منورہ میں تھے، اور اس کی بنیادی وجہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کی وہ ایک تاریخ، ایک روایت کے نیچے ذکر کی ہے۔ منافقین کا سردار جو تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، مدینہ میں یہ انصار کے دو گروہ تھے، اوس اور خزرج۔ تو اوس اور خزرج نے اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے کہ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنا ایک سردار جو ہے وہ مقرر کر لیں اور اسے باقاعدہ ایک تاج پہنا دیں تاکہ وہ ہمارے فیصلے کر سکیں اور ہمارے درمیان یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے وغیرہ نہ ہوں، اور اگر آئے بھی تو وہ ہمارے درمیان صلح صفائی کو کر لیا کرے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، بعد میں وہ رئیس المنافقین بنا ہے، تو چونکہ وہ دنیاوی اعتبار سے ایک ہوشیار اور چالاک شخص تھا، تو اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے اس کی سرداری پر اتفاق کر لیا کہ ہم اسے اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ لیکن اسی دوران اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو جب پھر انہوں نے ہجرت کی تو پھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی رسول اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت تھی؟ سارے لوگ اللہ کے رسول پر لپٹ آئے اور سب نے اللہ کے رسول کو اپنا سردار اور بڑا بنا لیا، اور یوں اس کی وہ سرداری کا جو خواب تھا، اس کے سر پہ جو تاج سجانے کا جو خواب تھا، وہ ادھورا رہ گیا۔ اسی دن سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ظاہری مقابلہ تو کر نہیں سکتا کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے فالوورز بن گئے، تو اسی لیے پھر در پردہ اس نے اسلام کے خلاف جو ریشہ دوانیاں ہیں اور اسلام کے خلاف اس نے منصوبے بنانا جو ہے وہ شروع کیے، اور بالآخر دنیا سے اسی طرح وہ منافقت کی حال میں وہ چلا بھی گیا۔ تو یہاں پہ منافقت کی یہ 10 صفات ہیں، منافقوں کی یہ 10 صفات ہیں۔ مفسرین نے منافق نفاق کی تعریف بھی کی ہے، جیسے مختلف الفاظ کے ساتھ، جیسے حافظ ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ منافق کسے کہتے ہیں، تو ابن کثیر وہ کہتے ہیں کہ منافق ابن کثیر وہ کہتے ہیں کہ منافق کسے کہتے ہیں کہ اظہار الخیر و اسرار الشر، کہ اظہار الخیر و اسرار الشر، بظاہر خیر کو ظاہر کرنا لیکن در پردہ شر کو چھپانا، کہ اظہار الخیر و اسرار الشر، بظاہر خیر کو ظاہر کرنا لیکن در حقیقت شر جو ہے اسے چھپانا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر علماء نے بھی مختلف معانی یہ کیے ہیں۔ تو یہ آسان تعریف ہے اظہار الخیر و اسرار الشر، یا اسی طرح بعض علماء اس کی تعریف کرتے ہیں کہ المنافق من یخالف قوله فعله، منافق وہ ہے جس کا قول اس کے فعل کے مخالف ہو، وسرہ علانیتہ، اور اس کا باطن جو ہے اس کے علانیہ، اس کے ظاہر سے وہ مخالف ہو، قولہ فعلہ وسرہ علانیتہ، اور اس کا باطن جو ہے یہ اس کے ظاہر کے بالکل برعکس ہو۔ تو یہ مختلف تعریفیں منافق کی مفسرین وہ کرتے ہیں۔ تو ومن الناس من یقول، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں یقول جو کہتا ہے آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور روز آخرت پر۔ منافق یقول قول زبان سے کہتا ہے، لیکن وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے یہ ایمان لانے والے۔ اس پر ایک اعتراض آتا ہے، ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یا آمنت باللہ وبالیوم الآخر، میں اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہوں، تو آیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو؟ حالانکہ یہ تو ایمان کے کلمات ہیں۔ تو یہاں پہ تو قرآن ان سے ایمان کی نفی کر رہا ہے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے یہ ایمان لانے والے۔ دراصل یہاں پہ ایک لفظ کے ساتھ اس اشکال کو دور کیا جا سکتا ہے۔ وما ہم بمؤمنین
اور نہیں ہے یہ ایمان لانے والے دل سے، وما ہم بمؤمنین بالقلب، اور نہیں ہے یہ ایمان لانے والے دل سے، یا من قلوبہم، اپنے دلوں سے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو وہ ایک لفظ لگانے سے وہ اشکال وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی صفت تھی۔ دوسری صفت یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ چلو والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا یہ تو آسان ہے، کیونکہ دھوکہ ہر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جو، یعنی آپ کے دل کا باطن جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک منافق ایک شخص کو، پیغمبر کو بھی آپ دھوکہ دے سکتے ہیں جب تک کہ وحی نہ آئے، ایمان والوں کو بھی آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اس کے خلاف کیا منصوبہ ہے۔ لیکن یخادعون اللہ، اللہ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ امام راضی نے تفسیر کبیر میں یہاں پہ ایک لفظ لگایا ہے، یخادعون اللہ بزعمہم، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنے خیال میں، یعنی منافق کا یہ خیال ہے کہ میں اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن منافق اس کا یہ خیال ہے کہ میں اللہ کو بھی چکمہ دے رہا ہوں اور میں اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنے خیال میں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، دوسرے کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، یہ تیسری صفت ہے، شروع میں نے صفات ذکر کر دی۔ وما یشعرون، اور ان میں شعور نہیں ہے۔ یہ دو الفاظ آتے ہیں، ایک ہے شعور اور ایک ہے عقل، ایک ہے شعور اور ایک ہے عقل۔ شعور یہ جانوروں میں ہوتا ہے، شعور جانوروں میں ہوتا ہے، اور عقل جو اس سے بالا چیز ہے وہ انسانوں میں ہوتی ہے۔ کہ انسانوں میں، وہ جانوروں میں جو شعور ہے وہ تو انسانوں میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شعور سے ایک برتر چیز ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے، تو عقل جو ہے یہ شعور سے ایک بالا چیز ہے، ایک برتر چیز ہے۔ منافق سے عقل کی نفی نہیں کی گئی بلکہ شعور کی نفی کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ او منافق، تم تو جانوروں سے بھی نیچے ہو، تم میں تو جانوروں جتنا شعور بھی نہیں ہے، یعنی اپنی منافقت سے تم باز نہیں آتے، اور تم اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، یہ تو ایسا ہے تم میں تو جانوروں جتنا شعور اور جانوروں جتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ منافقت اتنی بری چیز ہے کہ اللہ نے منافق سے شعور کو بھی منفی کیا ہے۔ تین صفات گزر گئی۔ فی قلوبہم مرض، یہ چوتھی صفت ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا۔ یخادعون اللہ، اس پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ ویسے ہمارے ہاں واللہ عالم آپ کو یہ پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن ہمارے ہاں جب یہاں پہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو جنازہ گاہ میں جب اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا لیا جاتا ہے، تو اکثر نماز جنازہ کے بعد اس چارپائی کو اٹھانے سے پہلے، اس میت کو دفنانے سے پہلے، جنازہ گاہ میں وہاں پہ مولوی صاحبان جو ہے وہ ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، کہ اس دائرے کا نام ہے حیلہ اسقاط۔ حیلہ اسقاط، حیلہ اسقاط میں درمیان میں کچھ صابن، کچھ گڑ وغیرہ وہ رکھ دیا جاتا ہے پہل، یا آج کل صابن وغیرہ رکھا جاتا ہے اور اس پر نقد پیسے جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں تو وہ اس پہ کوئی منتر وغیرہ وہ پڑھتے ہیں، تو وہ یہ اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے ہاتھوں کے ساتھ ٹچ کرتا ہے اور اسے وہ حوالہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ باقاعدہ ایک منتر پڑھتے ہیں، یہ مال قلیلہ بخداع کثیرہ، پہل وہ یہ منتر پڑھتے ہوئے، بخداع کثیرہ، خداع دھوکے کو کہتے ہیں،
یہ مال قلیلہ بخداع کثیرہ، یہ میں نے قبول کیا اور میں نے تمہیں بخش دیا۔ پشتو میں وہ کہتے تھے دا مال قلیلہ بخداع کثیرہ، ما دے قبول کرے اور ماتا تا در بخلے۔ وہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو بخش دیتا ہے، اور یوں وہ دوسرا تیسرے کو بخش دیتا ہے، اور تیسرا چوتھے کو بخش دیتا ہے، اور یوں پورا ایک گول دائرے میں وہ بخشتے ہوئے وہ بالکل وہ پہلے والے تک آ جاتا ہے، اور پھر آخر میں وہ صابن اور وہ پیسے وہ ان میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں یہ عمل؟ دراصل یہ عمل یہ اس لیے کرتے ہیں، درمیان میں انہوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں، مثلا کہ 1000 روپے کی انہوں نے وہاں پہ ایک کاپی جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے نئے نوٹوں کی، مثلا 1000 روپے یا 2000 روپے، کہ اب اس میت نے فار ایگزامپل کہ پوری عمر اس نے سال ہا سال، بعض لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، انہوں نے سال ہا سال نمازی نہیں پڑھی، تو حالانکہ ایک نماز اس کا فدیہ جو ہے وہ تو تقریباً ایک فطرانے کے برابر ہے، جیسے مثلا اس سال 120-125 روپے تھے، تو اگر آپ دن کے 5 نماز اور پھر جب وطر کو بھی ملا لیں تو 6 نمازوں کی، کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ وہ فطرانہ لگا لیں تو یہ تو اگر سال ہر سال کسی شخص نے نمازیں نہ پڑھی ہوں تو وہ تو لاکھوں روپے آ جاتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے، ان مولویوں نے اس کے لیے ہیلا اور بہانہ کیا بنایا ہے، درمیان میں اس مالک سے کہہ دے، اس کے وارث کو کہہ دیتے ہیں تم بس ٹھیک ہے 2000-3000 روپے یہاں پہ رکھ لو، ہم اسے زیادہ کرتے ہیں۔ کیسے زیادہ کرتے ہیں؟ یہ جب ہم اسی طرح ایک دوسرے کو حوالہ کرتے ہیں تو یہ 3000 سے جب اس پہ ایک چکر لگاتے ہیں تو یہ 3000 سے 6000 ہو گئے، پھر جب دوبارہ اسے ایک اور چکر لگاتے ہیں تو 6000 سے 12000 ہو گئے، پھر جب دوبارہ ایک اور چکر لگاتے ہیں تو 12000 سے یہ 24000 ہو گئے۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اس طریقے سے۔ حالانکہ کل ان سے کہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک بچے کو 10 روپے دے دیں اور پھر اس بچے سے کہیے 10 روپے مجھے واپس دے دو، جب واپس لے لو دوبارہ اسے دے دو کہ یہ لو یہ 20 روپے، تو بچہ کہے گا کہ مولوی صاحب یہ تو وہی 10 روپے ہیں، یہ 20 کہاں ہیں؟ تو یاد رکھو بچے کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن ان لوگوں نے دین کے نام پہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ یعنی اللہ کے دربار میں 3000 سے یہ لاکھوں روپے بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دھوکے بازیاں ہیں۔ حالانکہ اگر کسی شخص سے مثلا نمازیں اور روزے وغیرہ وہ رہ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کا حساب لگا لیں، اور ان کا حساب جتنی نمازیں ہیں تو اسے اسی میں مثلا 120 میں آپ ضرب دے دیں، تو جتنے لاکھوں روپے بنتے ہیں ایک ہی مرتبہ میں انسان کا بس نہیں چلتا، تو ایک تھوڑے دے دے، آئندہ پھر اور دے دے، آئندہ پھر اور دے دے، لیکن کم از کم یہ دھوکے تو نہ کیے جائیں۔ تو آج بھی یہ دھوکے وغیرہ یہ کیے جاتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا۔ فی قلوبہم مرض، یہاں پہ مرض سے مراد مرض ہے نفاق کا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا۔ فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا، جی اسے جملہ دعائیہ کہتے ہیں۔ جملہ دعائیہ یہ اللہ نے منافقین کو گویا کہ بد دعا دی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو زیادہ کرے اللہ ان منافقوں کا یہ مرض، کہ اللہ ان منافقین کا یہ مرض اور بھی زیادہ کرے، یہ وہ بد دعا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس وجہ سے؟ جھوٹ کتنا برا عمل ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے، یہ با سببیہ ہے، یہ جو ہم آلریڈی میں آپ لوگوں کو گرامر میں پڑھا رہا ہوں کہ با حرف جر ہے، تو یہاں پہ بما اور حرف جر یہاں پہ سبب کے لیے آیا ہے۔ بما كانوا يكذبون، بسبب اس کے کہ ہیں یہ جھوٹ بولنے والے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ اتنا ایک شنیع عمل ہے اور اتنا برا عمل ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج ہم نے یہ 5 صفات پڑھ لیے۔
پہلی صفت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، منافق کے قول اور قلب میں تضاد مختلف ہیں، برعکس ہیں۔ دوسری صفت دھوکے باز ہیں۔ تیسری صفت عدم شعور، ان میں شعور نہیں ہے۔ چوتھی صفت ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا۔ اور پانچویں صفت یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں شروع سے بالکل ترجمہ پڑھتا ہوں الف لام میم سے۔ یہ الف لام میم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو، اور میں اگر کسی سے پھر پڑھوانا چاہوں تو یاد رکھیے ایگزیکٹ اسی ورڈنگ کو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے کہ اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب، الکتاب میں الف لام کمال کے لیے، ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب، لا ریب فیہ، شک نہیں ہے اس میں کہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں۔ یا دوسرا معنی لا ریب فیہ، شک نہ کرو اس میں، نفی بمانے نہیں۔ ہدی للمتقین، مضبوطی ہے تقوی والوں کے لیے، یا روشنی ہے تقوی والوں کے لیے۔ متقین، متقین کون ہیں؟ متقین پرہیزگار وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور وہ اللہ کی ذات ہو، جنت ہو، جہنم ہو، فرشتے ہوں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ ایمان کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، ویسے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، حدیث میں ایمان کی یہ 6 اجزاء آئے ہیں۔ جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان، و ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ، تؤمن باللہ 1، وملائکتہ 2، وکتبہ 3، ورسلہ 4، والیوم الآخر 5، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر اچھی اور بری۔ یہ 6 چیزیں اللہ کے پیغمبر نے ایمان کی وضاحت میں بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھیں جتنی تفصیلات ہیں وہ انہی 6 کی تفصیلات ہیں۔ ایمان کے بنیادی آرٹیکلز یہی 6 ہیں: ایمان باللہ، بالملائکہ، بالرسل، بالکتب، بالیوم الآخر، اور ایمان بالقدر۔ کہ اگر ایک شخص ایمان، ایک عقیدے پہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو عقیدے پہ تو سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن جیسے عقیدے کو بناتا ہے، یاد رکھیں قرآن کے علاوہ دیگر کوئی کتاب وہ عقیدے کی اصلاح میں ناکافی ہے۔ قرآن عقیدے کے بیان، عقیدے کی اصلاح میں قرآن کافی اور شافی کتاب ہے۔ یہ جس طرح عقیدے کو بناتا ہے اور کسی کتاب میں وہ عقائد وہ اتنے تفصیل سے نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ وہ قرآن پہ اکتفا نہیں کرتے، تو یاد رکھیں ٹھیک ہے، یہاں پہ خیر میں بعض کتابوں کا انٹرو بھی کراتا جاؤں گا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ صرف عقائد پر تفصیلی کوئی کتاب جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ شرح عقیدۃ الطحاویہ، شرح العقیدۃ الطحاویہ ابن ابی العز الحنفی، یہ 792 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ تو اس کتاب کو بالکل تقریباً یہ 400-500 صفحوں کی ایک کتاب ہے، اور میرے خیال میں اس کا اردو ترجمہ اسلامی عقائد کے نام سے ہوا ہے، لیکن عربی میں بھی یہ ہے، عربی میں شرح عقیدۃ الطحاویہ کے نام سے ہے۔ کہ اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں جی عرش پر ایمان لانا، اللہ کے عرش پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، وہاں پہ شفاعت پر ایمان لانا، قبر پر ایمان لانا، قبر کی زندگی پر ایمان لانا، آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ ایمانیات تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ دراصل یاد رکھیں ایمان کے بنیادی آرٹیکل یہی 6 ہیں۔ یہ جو مثلا قبر اور برزخ کی زندگی، یہ آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح شفاعت پر عقیدہ رکھنا، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات پر عقیدہ رکھنا، اس کا تعلق ایمان باللہ کے ساتھ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں
یاد رکھیں یہ انہی چیزوں کی، انہی 6 آرٹیکلز کی وہ تفصیلات ہیں اور اسی کی وہ تشریح ہیں۔ تو اگر ایک بندہ ان 6 آرٹیکلز کی تشریحات دیکھنا چاہتا ہے تو وہ شرح عقیدۃ الطحاویہ اس کا مطالعہ کرے، لیکن فی الحال یہ قبل از وقت ہے۔ سب سے بنیادی کتاب عقیدے میں وہ قرآن ہے۔ قرآن جیسے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی میں جب آپ کو سورۃ الانعام عقائد پہ مستقل سورت ہے۔ سورہ انعام میں صرف عقیدے کی اصلاح ہے، صرف عقیدہ ہے، تقریباً 1 پارہ سورت ہے، اور اس میں عقیدے کی اصلاح جس انداز سے کی گئی ہے وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور یہ ہمارے یہ سلسلہ درس کا یہ آگے بڑھتا رہا تو سورہ انعام میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید عقیدے کی اصلاح وہ کس انداز سے کرتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور جاری کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ينفقون، اور بعض اس مال میں سے رزقناہم جو دیا ہے ہم نے انہیں، ينفقون خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، والذین، اور متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں بما اس کتاب پر، انزل الیک جو آپ کی جانب پیغمبر نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، وما، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزل من قبلک جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون یہی لوگ یقین کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ یہ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ضد اور عناد کی وجہ سے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب کا ٹولہ، یا بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپایا ضد اور عناد کی وجہ سے، جیسے یہود، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آیا آپ ڈرائیں انہیں اے پیغمبر، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ ان کے کفر کی وجہ سے یہ لفظ کہاں سے آیا؟ گزشتہ آیت میں کفرو میں اس کی جانب اشارہ تھا، اور قرآن نے دیگر آیات میں باقاعدہ وہ سبب کو بھی ذکر کیا ہے، جیسے کل ہم نے سورہ نساء، سورہ مطففین اور دیگر آیات کی روشنی میں وہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہ جو 33 اصطلاحات کل کے لیکچر میں، کل کے درس میں نے بتائی تھی، تو آپ قرآن میں ان الفاظ کو دیکھیں گے تو وہاں پہ بہت سارے مقامات پہ، اور میں نے آپ کے ساتھ میسج میں شیئر بھی کیا ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو قرآن نے اس کی وجہ اور اس کی جو ریزن ہے وہ بھی بیان کی ہے۔ تو ان الذین لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر ان کے کفر کی وجہ سے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اور یہی نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے دل سے یہ لوگ اس بات کا اقرار نہیں کرتے، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنے خیال میں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اور دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان میں شعور نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا، فزادہم اللہ مرضا، تو زیادہ کرے اللہ ان کا یہ مرض، اللہ ان کی اس مرض منافقت کو اور بھی زیادہ کرے، یعنی بد دعا دی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بما كانوا يكذبون، بسبب اس کے کہ ہیں یہ جھوٹ بولنے والے،